أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا جو ہے وہ 24واں رکوع ہے، اور نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے، اور سورۃ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 190 ہے۔ اس سے قبل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس آیت کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی عقیدے، نمبر ایک کہ دنیا کے نفع نقصان کا مالک جن ہو یا انسان وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے عظیم ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کسی کو نفع نقصان کا اختیار دیتا، مالک بناتا، تو پوری کائنات میں نبی علیہ السلام زیادہ حق رکھتے تھے کہ آپ نفع نقصان کے مالک ہو۔ چلو اوروں کے نہیں تو کم از کم اپنی ذات کے تو نفع نقصان کے مالک ہوتے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے یہ اعلان کروا کے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ واضح کر دیا جب نبی علیہ السلام جیسی مقرب معظم ہستی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر دنیا میں کون ہو سکتا ہے اللہ کے سوا جو کسی کے نفع نقصان کا مالک۔ دوسرا بنیادی عقیدہ جس پر شرک کا بہت بڑا دار و مدار ہے، لوگوں کی نہ سمجھی، غلط فہمی، دھوکے کی وجہ سے، وہ ہے رب کے سوا غیروں کا، کسی بھی بڑی ہستی کا غیب جاننا، اور ایسی چیزیں جو انسانی علم سے، طاقت سے ماوراء ہیں، ان کے بارے میں جاننے کا، علم کا دعویٰ، جو صرف رب کا حق ہے کہ آسمان و زمین کا غیب رب کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کی نفی کروائی۔ جس طرح نفع نقصان کی نفی رسول اللہ کو مخاطب کر کی نا کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک ہوں، علم غیب کے لیے بھی نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کہا کہ آپ کہیں لا اعلم الغیب، جیسا کہ ہم نے سورہ نام آیت 50 کے تحت یہ بات بیان کی۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر انسان کو اللہ جب نعمت دیتا ہے، انسان نعمت کے حصول کے لیے تو رب سے دعائیں کرتا ہے، جب نعمت مل جاتی ہے تو رب کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اسی نعمت کو جو ہے شرک کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا یہ جو ایک ناروا ظالمانہ رویہ ہے یہ بیان کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نقد کیا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ نعمت جس نے دی ہے شکرانے کا حق بھی وہی اللہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے، اس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کو شروع کیا، اس لیے ایک جان کا، اور یہی بات انسان کو سمجھائی کہ اس کا آغاز اس ہستی انسان سے ہے، انسان اول آدم علیہ السلام سے، جو نبی علیہ السلام سورہ نساء کی آیت ہر خطبے میں پڑھتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کی۔ یہ انسانوں کی اصل ہے۔ عورت اسی انسان اول آدم علیہ السلام کی فرع شاخ ہے۔ کیوں؟ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہاں علماء اس نے بنا دیا اس جان سے اس کی بیوی، اس کا جوڑا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے اس کی بیوی۔ تو آدم علیہ السلام سے حوا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا امام نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا،
لوگوں تم نہ عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر بلائی کا پختہ حکم پر جب سن لو، سمجھ لو یا پلے باندھ لو، وصیت قبول کر لو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنَ الضِّلَاعِ، کیوں؟ یہ عورتیں جو ہے نا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ إِعْوِجَاجِهَا أَعْلَاهَا، اور ان پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہے نا وہ سب سے اوپر والی پسلی ہے۔ مایا کہ یہ اس کی فطرت ہے کہ یہ جس سے جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہے، اس لیے عورت کی طبیعت مزاج میں طبعاً ٹیڑھ ہے، کجی ہے کچھ۔ مایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم یہ چاہو نا کہ میں نے بالکل سیدھا کر کے رکھنا ہے، نہ تو تم توڑ بیٹھو گے اس کو، نہ توڑنا کیا اس کو، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، کہ تم اپنا گارو جاڑ بیٹھو۔ اس لیے آپ نے سمجھایا کہ عورت کو جو ہے نا حکمت کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کمی کوتاہی اصلاح ہو سکتی ہے اس کی، سمجھائیں پیار سے۔ کیوں کہ نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دو وجہ ہیں۔ مایا ایک تو یہ ہے تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، ایک تو تہاڈی زبان کنٹرول چ نہیں دی، لان تان بہت کر دیاں جی، تے دوجی گل یہ ہے خامدہ دی شکری بڑی کر دی۔ پھر نبی نے اس کی ایک مثال دے کے سمجھایا، یعنی شکری بھی کس انداز کے کہ لو احسنت الی احداہن دہرا، اگر تمہارے کا خامد ساری زندگی اس سے اچھا برتاؤ کرتا رہے اور کبھی تنگی آ جائے، کوئی چیز نہ پوری کر پائے، تو تم کہہ دیتی ہو کہ میں تیرے گھر میں کبھی خیر پائی نہیں، تو سارے پانی پھیر دیں منٹ میں رکھ کے سارا۔ پنجابی کہنے میں تو مر گئی تیرے گھر بھوکی، میں تو لبے کوئی نہیں آئی تک، اچھا جدو بھی کوئی شاید منگی ہے نا ساڈے والی ہوندی ہی نہیں۔ تو یہ نا شکریہ نا وہ کجی ٹیڑھ کا حصہ ہے یہ چیز۔ تو یہ مردوں کو سمجھانے کا مطلب ہے کہ مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بددماغی ہو، مردانگی کا مطلب ہے کہ تمہارے قوت برداشت حوصلہ ہونا چاہیے اور اچھے انداز سے اور کی کمزوری مد نظر رکھ کے اس کو پیار سے لے کے چلنا ہے۔ اسی لیے خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، وہ انا خیر لأہلی، اور میں زیادہ اپنی بیوی کا زیادہ بہتر ہوں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نا حضرت عمر نے تو شکایت کرتی ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جلالت بھی ہے کہ تھے کچھ، وہ بات ہوئی نا تو بیوی آگے سے نا انہیں جواب نہ دے چھڑیا، حضرت عمر نے کہا تم جرت کی میرے کچھ گل بولے، تو انہوں نے کہا جی ایسی بول رہے تو کہتا کفر ہو گیا، نبی اللہ سے بیوی کسی بڑے کو گل کر لینی ہے۔ حضرت عمر دیکھو پریشان ہو گئے، صاحب یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، فوراً بیٹے کا خیال آ گیا، افسر رضی اللہ عنہ یہ تو معاملہ خراب ہے، تو خامن غصہ آئے گا، طلاق تک چل جائے گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیوی نے افسر نے پوچھا جا کے، تو انہوں نے کہا بات ہو جاتا ہے معاملے سے۔ نبی علیہ السلام کو گئے پریشان، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکی لوگ ساڈے ہاں بڑھیاں دی ضرورت نہیں، ساڈے کو چوں بھی کر جاندی، ساڈے کے بول جاندی، آ مدینے آئے تے نویں کام سیکھ لیا مدینے والے کو، یہ کو بول دیا جواب نہیں ہے۔ یعنی مدینے والے مزاج میں ٹھنڈے دھیمے تامل مزاج تھے اور مکے والے ذرا سخت طبیعت کے لوگ تھے، اور یہ آج تک آفر چیک کر مکے والے لوگوں میں مدینہ تب آج تک بھی فرق ہے ان کے اندر۔ مکی لوگوں کا مزاج سخت ہوگا اور مدنی لوگ جو ان کا مزاج ٹھنڈا دھیما میٹھا مزاج، ان دونوں مزاج میں فرق ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا نا معاملہ، حتیٰ کے بعد صحابہ کرام نے شکا کیا اور یہاں تک اجازت مانگ لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی ہوگی، سر چڑھ دیا نے کو تھوڑا بہت مارن دی اجازت دے دیا، آپ نے دے دی اجازت۔ اگلا دن ہوا تو بہت ساری عورتیں رسول اللہ کے دعوے اکٹھی ہو گئی، اور یشکون ازواجہ ہننا، ساری کی شکایت کی نہ دی اپنے خامدہ کے بارے کی ہے کہ خامدہ بارے آئے، ہاں جی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر آگے درس دیا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو وہ خامد قطعاً اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر بھی یہی سمجھایا کہ یہ خامد قطعاً اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے پھر بھی حسک نہیں کیا مار کے، کیوں؟ آپ قرآن کو دوسرے انداز پڑھنا، یہ چونکہ تخلیق کی بات اس کی ہوئی ہے، پسی سے تخلیق ہوئی ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ڈرو نا پھر تم نشوزہ ہونا، اگر تمہیں عورتوں کی یا نافرمانی کا بد اخلاقی کا اندیشہ ہو نا، فاعذوہن، پہلا مرحلہ پتہ کیا ہے انہوں سمجھاؤ، فاعذوہن، نصیحت کرو سمجھاؤ۔ نمبر 2، اگر پھر بھی نہیں مسائل ہوا، وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، وہ جو تم نے اپنا میاں بیوی کے انداز میں ایک محبت والا تعلق بنایا ہے نا، قربت کا، یہ اللہ نے بڑا مضبوط رشتہ بنایا ہوتا ہے۔ نبی ایسے نہیں فرمایا لا نرا متحابین مثل النکاح، نبی نے فرمایا کہ لوگوں، ہم نے دو افراد ان کے اندر جتنی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی نا، ہم نے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو اتنی محبت کسی دو افراد میں پیدا کر دے۔ یہ اللہ نے میاں بیوی کے ذریعے خامد بیوی کا بڑا محبت قربت کا تعلق بنایا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ قربت کا تعلق ہے نا، عورت کو اس کی جدائی کا احساس دلا، کیا ہے، وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو۔ سمجھدار عورت کے لیے یہ سزا چھوٹی نہیں ہوتی کہ خامد یا اسے ناراض ہو جائے اور ناراض کر لے، پھر بھی معاملہ نہیں ہوتا تو تیسرے مرحلے میں جا کر کے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر چلو کو تھوڑی بہت سرزنش کرنی پڑے تو، لیکن یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، وجہ کہ پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، بسا اوقات شیطان معاملے کو دور لے جاتا ہے۔ تو یہ عورت کی جو اخلاقی طبی کمزوری ہے نا، کہ وہ کسپسی سے پیدا ہوئی ہے، اس چیز کو ملحوظ رکھ کے عورت سے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو یہاں پر ایک مسائل فقہی شرعی سمجھنے والا ہے، وہ پتہ کیا ہے، آپ قرآن مجید کو کبھی چیک کریں، اللہ نے جتنے بھی احکام شرعی دیے ہیں سب میں خطاب یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حکم سارا مردان ہوئے۔ چند احکام ہوں گے، چند باتیں ہیں جہاں عورتوں کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا، یا چند چیزیں ہیں جس میں عورتوں کو مخاطب کیا، ورنہ پورے قرآن کا سلسلہ کلام میں خطاب کن کو ہے، مردوں کو۔ وجہ کہ اصل کیا ہے، مرد آدم علیہ السلام اصل ہے نا، ماں حوا پیدا ہوئی کن سے، آدم علیہ السلام سے، تو پھر اصل کون ہوا، آدم علیہ السلام کے ماں حوا، کیونکہ اصل آدم علیہ السلام میں مرد ہیں، اس لیے اللہ نے خطاب ہی مردوں کو رکھا، تو اس لیے جو حکم بھی ہے وہ سارا مردوں کو خطاب ہے کیونکہ مرد اصل ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں تمام وہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں جہاں جو چیز عورتوں کے لیے الگ ہے، ان کی کوئی ذاتی صفت ہے، ذاتی خصوصیت ہے، یا ان کے لیے کوئی الگ احکام ہے، تو شریعت کو الگ سے اس چیز کے بارے میں متربع کر دیا، ورنہ عمومی جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ سارے کے سارے جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے بھی سمجھائی ہے کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک شوشہ اور بھی چھوڑا ہے، پچھلے دن ایک بندے نے بدبخت نے رافضی تقویز کہنے لگے کہ اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب بدبخت بکواس کرنے لگا، رافضی بابا تھا وڈیرا، کہنے لگا ذرا یہ بھی ملحوظ رکھے، اینکر کو کہنے لگا ملحوظ رکھیا جی امہات المومنین نے امہات المومنات نہیں گیاں، یعنی مومنہ مرداں دیاں تے ماواں نے، مومنہ عورتاں دیاں ماواں نہیں نبی دی بیوی، کیونکہ اللہ نے مومنین کیا ہے۔ حالانکہ ایڈی کی بدی ہی بونگی بات ہے کہ ماں فاطمہ دی ماں مننا پے گا امی عائشہ نو، سمجھے ہو؟ ہن ماں فاطمہ امامہ دی ماں ہے تے امام پہلے امام دی بیوی تے باقی امامہ دی ماں ہے، تے پھر انہاں دی بھی ماں جو امی عائشہ ہوگی انہاں تقدس مننا پے گا، انہاں احترام کرنا پے گا، وہ کرنا نہیں۔ اس واسطے کمینگی کر دیتی کہ ام الامہات المومنین امہات المومنات، حالانکہ قرآن پیچھے لگا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والے تے انہیں جان تو بھی زیادہ حق رکھدا ہے، تے جنہاں اتے نبی دا حق انہیں جانا تو بھی زیادہ ہے نا، انہاں واسطے نبی دیاں بیویاں نے کی نے ماواں، تے کیا نبی دا حق صرف مرداں دے اوتے ہی زیادہ ہے جانا تو کہ عورتاں دے بھی زیادہ ہے؟ ایمان دا تقاضا ہے کہ نبی تے سب تے کی ہے، اولا بالمؤمنین، مرد ہو گئی اور سب تے نبی دا حق کی ہے ایمان تو۔ تو بندہ پوچھے جی اینی گل ہے تے اذان کہتے اشہدو ان امیر المؤمنین علی اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین مردہ نے نہ پھر کلے بیبیاں تے نہ ہوئے پھر،
سمپل جی گل ہے. پھر امیر المومنین کہندے نے نا سیدنا علی نو, تے پھر امیر المومنات تے نہ ہوئے. پھر اے بدماغی اصل خارجی سر گرئی ہے. جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف خارجی نے بکواس کیتی سی نا ایک, کہنے لگے سیدنا معاویہ نے صلح کیتی نا, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی صلح ہو گئی, تحکیم دا مسئلہ ہو گیا. تے چونکہ ہن صلح کرنی برابری بنیاد تے سیدنا علی نے کہا یار انہاں مطابق امیر المومنین تسی کٹ دیو برابری. سیدنا علی نے امیر المومنین کٹا چھڈیا. تے خارجی بدماغ پہ کہنے لگے ویکھو علی کافر ہو گیا, علی یاذ باللہ انا للہ, کہتے کافر ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک. کہتے کیوں؟ کہتے ویکھو امیر المومنین کٹتا نہ نہ جدو امیر المومنین کٹ دیتا پھر کون ہوئے ہن؟ امیر الکافرین. مومن امیر تے انہاں خیال میں ہے ہی نہیں, پھر پیچھے کون بچے کہتے کافر. یعنی ایسی پٹھی ٹون بد دماغی شیطان. کہتے پھر امیر الکافرین ہوئے نا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فسر قرآن, نبی نے دعا دی تھی نا اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا کر, دین دا گہرا فہم عطا کر, فقیہ بنا دے. ابن عباس نے مناظرہ کرنے گئے, کہنے لگے اعتراض, کہنے لگے امیر الکافرین نے امیر المومنین کاٹ دیتا یہ, پھر امیر الکافرین ہوئے نا. کہنے لگے اچھا یہ دسو نبی علیہ السلام نے کافر نال صلح کرنے واسطے حدیبیہ دے موقع تے کٹیا سیگا, انہوں نے کہا سی محمد رسول اللہ. تے نبی علیہ السلام نے کہا, سہیل نے کہا جی دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مان لے پھٹا گیا, نبی رسول اللہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. تہاڈا پھر رولا ہی اس گل دا کہ رسول اللہ مانتے نہیں, جے رسول اللہ مانیے پھر اختلاف ہی مک گیا. آ رسول اللہ کٹو, کی لکھو محمد بن عبداللہ, اے لکھو ایتھے. آپ نے کہا علی لکھ دے یا سین علی کہنا یا کہ یہ نہیں مانتا, علی تے مانتا, علی میں کٹ دے, میں علی کٹ دے لا مینوں بہا کے تے میں کٹ دے. تو کہنے لگے سیدنا عبداللہ بن عباس خارجیاں نو, اے بد ماغو ہنے دسو نبی نے جو محمد کافر رسول اللہ واسطے محمد رسول اللہ کٹیا, رسول اللہ رہے کہ نہیں؟ ہن رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں منو گے تے کافر, تے جے کٹنے دے باوجود منو گے تے سیدنا علی امیر المومنین نے کٹنے دے بعد یار کافر رسول اللہ واسطے لفظ رسول اللہ کٹیا, نبی دی رسالت تے فرق نہیں آیا. تے جے علی رضی اللہ دا مسلمان دی مسلمان صلح واسطے امیر المومنین کٹنا پے گیا تے یہ کیڑا فرق پیندا ہے؟ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعض لوگ دین کے معاملے میں ایسے بھی خباستیں کرتے اور میڈیا پہ بیٹھ کے سرے عام بکواس مارتے اس قسم کی. تو مسلمان ہونے کے ناطے ان لوگوں کی شیطانیت جو ہے اس کا بھی ہمارے پاس جواب سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے اسلام دشمنی جس انداز سے کی جا رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. مایا بیوی بنائی لے یسکونا الیہا, بیوی کیوں بنائی ہے؟ مایا تاکہ وہ سکھ جا کر سکون حاصل کرے اس کی طرف. اب یہاں دوسرا مسئلہ سمجھ آیا. اسلام کے اندر فطرت یہ ہے, قاری صاحب ایسی پڑھے پئے ہیں جوش آ گیا قاری صاحب. تو میں لیسکون الیہ, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کا سکون اس کی بیوی کے ساتھ ہے. اسلام مجردانہ زندگی, اکیلا رہنا, اکیلی پن جو ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. فطرت یہ دی, دیکھو جنت سی نا, جنت دے اندر کیڑی نعمت اج دی کو کمی ہوئے, وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْهَارُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جو دل چاہے تے جنت جو بھی مزہ, ہر مزہ دے ہر چاہت, لیکن جنت بھی کی دیتی رب نے نال بیوی نے یسکونا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف. تو انسان کا فطری سکون کیا ہے؟ اس کی بیوی. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجردانہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتی. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے, عرض کرنے لگے ایک جگہ تے نا چشمہ ویکھا ٹھنڈے پانی دا, سنو دارمی درجوی حدیث ہے تفصیلی, ویسے حدیث تے ہور نسائی چ ترمذی ابو داؤد موجود, ٹھنڈا چشمہ ویکھا پانی, کھجور درخت بھی ہوتے. نبی علیہ السلام کو آئے تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے رہے ہو تو میرا دل کرتا ہے ٹھنڈا چشمہ ہے, درخت ہے کی دنیا چلنا دی فصل, آپ اجازت دے دیو. اتنے بندہ کلی پا لیندا, کھجوراں کھا چھڑیاں, پانی پی چھڑیا, زندگی اللہ دی اللہ کر چھڑی, اللہ دی بات کر چھڑا, تے میں چاہنا اتنے زندگی گزار چھڑا. آپ نے وہ جو ہے عثمان انی اسلی و ارکد, میں نماز بھی پڑھنا, میں سونا بھی ہاں, و اصوم و افطر, میں روزہ رکھدا, میں چھڑدا بھی ہاں, و اتزوج النساء و انکح و اطلق,
فرمایا عثمان رضی اللہ میں عورتاں نال نکاح بھی کیتے نے، میں طلاقاں بھی دتیاں، فمن راغب عن سنتی فلیسا منی، جن نے میرا طریقہ چھڈیا تو میرے نال کوئی تعلق، میں نکاح بھی کرنا طلاقاں بھی۔ صحابہ کرام فرماؤن لگے، ابو ہریرہ فرماؤندے نے رضی اللہ عنہ، لو اوزینا تے جے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اگر انہاں نو یہ اجازت مل جاندی کہ شادی کلم کلا زندگی گزار لو اتھے، کہندے لخت افسائی نہ تسا خسی ہو جاندے، اسی سارے بکھرے ہو جاندے، کلم کرنے کے بعد شادی والا کام ہی مکا جاندے۔ لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجردانہ زندگی دی اجازت، کیوں؟ یہ فطرت دے خلاف ہے، لیسکونا الیہ، یہ تو ساڈے ہاں لوکاں نے بنا لیا نا کہ مجرد سب سے اعلیٰ ہے، جورو ہے نہ سالہ ہے، یہ جاہل لوگوں کا معاملہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مجرد سب تو بیچارہ پریشان کو نال ہوندا ہے، جوانی دے ایام تے انہوں پرابلم نہیں ہوندی زیادہ، اس واسطے کہ انہیں اپنا ذہن بنایا ہے کہ میں شادی نہیں کرنی، تو جو جویں بھی گزارا کر رہا ہے، بہرحال ایک تکلیف دہ امر ہوندا ہے۔ فطرت نو مسخ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ لوگ روزے بھی نہیں رکھتے۔ نبی کو کہتا نوجوانوں جہاں بندہ شادی نکاح دے خرچے چک سکتا، طاقت رکھتا، شادی کر لے، ہاں جہاں نہیں نا طاقت رکھتا وہ روزے رکھے۔ یہ روزے کی نے؟ یہ روزے او دے واسطے برائی تو گناہ تو ٹال نے، روزے بھی نہیں رکھتے، مجردانہ زندگی بھی، پھر جو وڈیری پچھلی عمر ہے، ہوں اولاداں جہاں ہے کوئی نہیں، بھتیجے بنے وہ بھی گھر باہر والے، ہوں یہ کوئی سامبن والا کوئی نہیں، یہ بوجھ بنیا ہوں خاندان دے اوتے، یہ صرف کوئی سیوا ایسا تو کرتا ہے کہ مرے گا نا چاچا ماما تایا کتے مرے گا ہی نا، پیچھے زمین تے ہے نا پورا، وہ کسی زمین دے ٹوٹے نو کوئی خدمت کر لے تو وہ سلام ہے زمین دے اس ٹوٹے نو، ورنہ کوئی سنبھالے بھی نہ پانی نہ پوچھے کوئی معاملہ۔ وجہ فطرت کے خلاف یہ جنگ ہے، یہ فطرت کو مسح کرنے والی بات ہے، اس لیے یسکن الیہ، اللہ نے جنت کے اندر بھی نعمت کے طور پہ بیوی دی، اور بیوی کو بھی کیا قرار دیا؟ خامد کا سکون قرار دیا، یسکن الیہ، تاکہ وہ اس کے اضافہ کی طرف سکون حاصل کرے۔ یہ اللہ نے انسانی فطرت کو بیان کیا ہے۔ ایک بار فطرت مدر علیہ باقی انشاءاللہ پھر کل مَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات اس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس نے بنا دیا اس سے اس کی بیوی کو، اس کا جوڑا بنا دیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔